पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस अहम, मसाइल हल नहीं हो रहे। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। 1972 में पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ थी, आज आबादी 25 करोड़ है। आबादी 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि आबादी बढ़ गई, छोटे यूनिट्स का सवाल बड़ा अहम है, इसका फैसला अवाम ने करना है। आबादी बढ़ गई, अवामी अमंगों के मुताबिक फैसला करना चाहिए। अच्छी हुक्मरानी के बगैर मामलात हल नहीं हो सकते। अगर अच्छी हुक्मरानी के लिए इंतजामी रीसेट की ज़रूरत है तो फिर उसे हो जाना चाहिए। आइन के मुताबिक मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं, अवाम की राय ली जानी चाहिए। अवाम गवर्नेंस से मुतमिन है तो ठीक, मुतमिन नहीं तो आइन के मुताबिक फैसला करें। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर तमाम जमातों का इत्तफाक राय था। नेशनल एक्शन प्लान के 13 निकात का ताल्लुक गुड गवर्नेंस से है। आज़ाद कश्मीर में हुकूक के नाम पर गेम के मकासद सामने आ गए। मुजाहिरीन डंडे के जोर पर मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करना चाहते हैं। कश्मीर में इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। रियासत ने कहा आप इलेक्शन लड़े, असम्बली में आए, उनका एजेंडा सबके सामने वाज़े हो जाता रहा। DGISPR का कहना है कि जिसने जुल्म किया उसे आइन व कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस खड़ी है, 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी फ़ौज में है। तुम कौन हो जो ये कहते हो फौज काबिज है? ये किसका एजेंडा है? पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है। वसाइल में सबसे ज़्यादा हिस्सा कश्मीर को मिलता है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग था और रहेगा। पाकिस्तान से आज भी आवाज़ उठती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर से आज भी एक ही आवाज़ उठती है, पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी। भारत और अफगान तालिबान का DNA एक। भारत आका और अफगान तालिबान गुलाम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि अफगान रजीम दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। टांग और कराची के वाक़यात में अफगानिस्तान के दहशतगर्द मुलव्विस थे। अफगानिस्तान की डिप्लोमेसी भी दहशतगर्दी के इर्द गिर्द है। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान BLA के अलावा और क्या चीज़ मुश्तरक है? अफगान तालिबान दहशतगर्दी बतौर कारोबार करते हैं। अफगान तालिबान रजीम का कोई भी तरीका मुसलमानों वाला नहीं। ये फतवे देकर किसी भी मुसलमान को कत्ल कर देते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। अफगान तालिबान रजीम का आका भारतीय जनता पार्टी और RSS है। दहशतगर्दों को हथियार डालने होंगे वरना हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। मुल्क दुश्मनों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों को अब समझ आ गया, उनसे कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। हम उनको मार रहे हैं, इसलिए अब फितनल ख़वारिज, फितनल हिंदुस्तान और उनके भारत में बैठे हैंडलर्स सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बना रहे हैं। रवा साल अब तक 178 शहरियों को शहीद किया जा चुका। उन्होंने 24 मकामात पर पुलों सड़कों को तबाह किया, 60 मकामात पर आग लगाई। क्या हम हार्ड स्टेट हैं? नहीं, हार्ड स्टेट वो है जहां तमाम मामलात आइन व कानून के मुताबिक हों। पाकिस्तानी हमारी पहली और आखिरी पहचान है। रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो नाम है। आइन का आर्टिकल 5 बिल्कुल वाज़े कहता है वफादारी सिर्फ रियासत से होगी। बलूचिस्तान वाई बिकॉज एक जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। उनको तो वही सरदारी निज़ाम चाहिए, उनको वही ग़ुलाम चाहिए, उन्हें वही मुलाजिम चाहिए, उन्हें वही अपनी ज़ाती जेलें भी चाहिए, उन्हें उसी तरह का इस्तेसाल चाहिए जो उन्होंने अपने बाप दादा के ज़माने में देखा। हम दहशतगर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, हमसे बात करें। क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी, मेरी ज़ाती फोर्स है। उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है। खोलो मेरे परमिट, मेरी भर्तियां खोलो, ये जो 1000 अरब से ज़्यादा बजट मिलता है इसमें से मुझे हिस्सा दो। नो मोर, यू आर नॉट द स्टेक होल्डर, द मनी विल गो टू द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का मसला सूबे के सरदार और एलीट तबका। बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासर मुलव्विस हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कई सरदार दहशतगर्दी में बराह रास्त मुलव्विस हैं। सरदारों को ज़ाती जेलें और ग़ुलामों वाला निज़ाम चाहिए।
انہیں کاروبار کے نام پر سمگلنگ کرنے کی عادت ہے. یہ اپنے غیر قانونی دھندوں کے لیے پرمٹ مانگتے ہیں. وہ 1000 ارب روپے کے بجٹ میں حصہ مانگتے ہیں لیکن نہیں دیں گے. سردار کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں دو گے تو دہشت گردی کرائیں گے. یہ لوگ لیویز فورس کو اپنی سرداری فورس سمجھتے ہیں. ان کو اپنے ذاتی گھروں کی چوکیداری کے لیے لیویز فورس چاہیے. ان کو لیویز فورس کی تنخواہیں بھی چاہیے. انہیں مسئلہ ہے ہمارے پیروں کو ہاتھ کیوں نہیں لگایا جا رہا. بلوچستان میں احساس محرومی کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. کچھ جماعتوں کی جانب سے حقوق کی بات کی جاتی ہے لیکن کیا اپنے فرائض سے آگاہ ہیں؟ اسمبلی کا ریکارڈ دیکھ لیں. 1973 سے اب تک وہی اسمبلیوں میں ہیں. یہ جیت جائیں تو جمہوریت، نہ جیتیں تو امریت. ایلیٹ اور سردار چاہتے ہیں غریب کا بچہ آگے نہ بڑھے. بلوچستان کا سردار چاہتا ہے نوجوان اور بچیاں لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، نہیں کلاشنکوف پکڑیں. ہم ایلیٹ کلاس اور سرداروں سے نہیں بلوچستان کے لوگوں سے بات کریں گے. بلوچستان اوپر اٹھے گا تو پاکستان سمیت پورا خطہ اوپر اٹھے گا. بلوچستان میں لاپتہ افراد کا پروپیگنڈا بھی ناکام ہو گیا. مسنگ پرسنز کمیشن کے پاس بلوچستان سے 2933 کیسز آئے. لاپتہ افراد مستوں، خزدار سمیت مختلف علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث پائے گئے. آپریشن کے دوران ہلاک حملہ آوروں میں اکثر لاپتہ افراد ہوتے ہیں. آزاد کشمیر میں الیکشن کا دوسرا مرحلہ. انتخابی مہم کا وقت ختم. انتخابی دنگل 2 اگست کو سجے گا. دوسرے مرحلے میں 21 حلقوں میں ووٹنگ ہوگی. مظفر آباد ڈویژن کی 9، مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ ہوگی. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع. مظفر آباد ڈویژن میں 208 مہاجرین کی نشستوں پر 143 امیدوار مد مقابل. 12 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر 8، حساس پر 6، نارمل پولنگ اسٹیشن 4 پولیس اہلکار فرائض انجام دیں گے. پیٹرول 12 اور ڈیزل 66 پیسے فی لیٹر سستا. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کر دی. پیٹرول کی نئی قیمت 336 روپے 3 پیسے فی لیٹر مقرر. ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 392 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں 3 اگست تک لاگو رہیں گی. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی میں اصلاحات سے متعلق اجلاس. وزیر اعظم نے خطاب میں کہا ایبیار کے جدید ٹریکنگ نظام کو ماڈل بنا کر ملک میں ایندھن کی ترسیل کی کڑی نگرانی کا نظام وضع کیا جائے. بندرگاہوں اور ریفائنریز سے پیٹرول پمپس تک سپلائی چین کی ڈیجیٹل نگرانی کی جائے. اوگرا کی تنظیمیں نو کر کے ہر شعبے اور منصب کے لیے ماہرین کی میرٹ پر شفاف طریقہ کار سے تعیناتی کی جائے. حکومت عوام کی ایک ایک پائی کا تحفظ کرے گی. کسی کو عوام کے استحصال اور سسٹم میں مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے. وزیر اعظم سے عالمی بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات. شہباز شریف نے عالمی بینک کے ساتھ پاکستان کی درینہ شراکت داری کو سراہا. پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی میں ادارے کے کردار کی تعریف. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت معیشت کو مستحکم و پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. ایران پر سخت حملے کریں گے. ایک وقت آئے گا وہ خود بولیں گے اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ اجلاس میں گفتگو. کہا کہ امریکی حملوں میں ایران کو شدید نقصان پہنچا. ایران کی بحریہ، فضائیہ اور بری فوج کو تباہ کر دیا. ایران کو جوہری ہتھیار نہیں حاصل کرنے دیں گے. اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو پورا مشرق وسطی تباہ ہو چکا ہوتا. امریکہ صرف فتح چاہتا ہے. حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ بڑا اقدام ہے. بورڈ آف پیس نے غزہ میں حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ کر لیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان. کہا کہ جیسے ہی حماس کے غیر مسلح کرنے کا عمل مکمل ہوگا اسرائیلی افواج غزہ سے واپس چلی جائیں گی. معاہدہ غزہ میں نئی فلسطینی حکومت کے قیام کی جانب اہم قدم ہے. معاہدے پر عمل مرحلہ وار اور منظم طریقے سے ہوگا. بین الاقوامی استحکام فورس فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر غزہ کی ذمہ داری سنبھالے گی. غزہ امن بورڈ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ حماس نے جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے تفصیلی روڈ میپ سے اتفاق کر لیا. معاہدے کا مقصد غزہ میں نئی حکومت، سیکیورٹی، تعمیر نو اور معاشی بحالی کو ممکن بنانا ہے.
اب توجہ منصوبے پر عمل درآمد پر مرکوز ہے۔ امریکی حکام کے مطابق غزہ میں ٹیکنوکریٹ حکومت پر غور جاری ہے۔ منصوبے کی شرائط 2 ہفتوں میں جاری کی جائیں گی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے قاہرہ میں اہم اجلاس جلد ہوگا۔ امریکہ، قطر، ترکی اور مصر کے نمائندے شریک ہوں گے۔ وزیراعظم کا غزہ امن بورڈ کی نگرانی میں ہونے والی پیش رفت کا خیر مقدم، ثالث ملکوں امریکہ، مصر، قطر، ترکی کی کاوشوں کی ستائش۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ قیادت میں یہ پیش رفت بورڈ آف پیس کے لیے اہم کامیابی ہے۔ پاکستان امید کرتا ہے غزہ امن منصوبے کے تحت تمام وعدوں پر عمل کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ امید ہے کوششیں فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کی راہ ہموار کریں گی۔ امید ہے ایک قابل اعتماد اور مقررہ مدت پر مبنی سیاسی عمل اختیار کیا جائے گا۔ ایک آزاد، خود مختار اور جغرافیائی طور پر متصل فلسطینی ریاست قائم ہوگی۔ سعودی عرب کا بھی حماس کی جانب سے تخفیف اسلحہ پر عمل کرنے کا خیر مقدم۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں تخفیف اسلحہ تاریخی معاہدے کی جانب اہم قدم ہے۔ ملک میں بارشوں کا سپیل، راولپنڈی، اسلام آباد میں موسلادھار بارش، کچہری میں سب سے زیادہ 102 ملی میٹر بارش ریکارڈ، نالا لئی میں پانی کی سطح 8.5 فٹ تک پہنچ گئی۔ مری میں موسلادھار بارش سے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، ایکسپریس وے پر 3 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی۔ لاہور، فیصل آباد سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بھی بادل برسے۔ پشاور، خانپور ہزارہ، خیبر اور کے پی کے دیگر شہروں میں بھی بارش، ندی نالوں میں طغیانی۔ پاک افغان شاہراہ پر سیلابی ریلے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ ایبٹ آباد شہر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش، ندی نالوں میں طغیانی۔ اہم شاہراہیں اور سڑکیں تالاب بن گئیں۔ شدید بارش اور ممکنہ کلاؤڈ برسٹ کا خطرہ۔ ناران تا جھیل سیف الملوک روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ تھر پارکر کے کئی علاقوں میں بھی مینا برسا۔ آزاد جموں کشمیر میں بھی بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ اور چھتیں گرنے کے واقعات۔ 1 جولائی سے اب تک مختلف واقعات میں 10 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہوئے۔ بارشوں سے دریاؤں اور ندی نالوں میں پانی کی سطح بلند۔ رحیم یار خان میں دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں اضافہ۔ درمیانے درجے کا سیلابی ریلے سے لیاقت پور کے قریب کئی دیہات زیر آب۔ زمینی رابطہ منقطع۔ دریائے سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، کچے کے 30 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ متاثرین کی اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی میں مصروف۔ فیروز والا کے مقام پر نالا بیڑ میں شگاف سے متعدد آبادیاں اور گاؤں تاحال زیر آب۔ پٹھان کالونی اور رانا ٹاؤن سے ملحقہ آبادیاں خالی کرا لی گئیں۔ خواتین و بچے محفوظ مقامات پر منتقل۔ NEOC نے 2 اگست تک دریاؤں کے بہاؤ میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا۔